ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے. اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو، غسل کفن کا انتظام کرو. آپ ادھر گئے، آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے، یہ تو بڑا گناہ گار، بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں. بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا، گناہ گار تھا، اور تو فرماتا ہے تیرا ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا. اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس بتا دے، مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہ گار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے. اب ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی، ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں، اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں. ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ، ہمارے تو سٹائل ہی دوسرے ہیں نا. توبہ کسی اور شے کا نام ہے. توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے. سچی پکار ہو جائے، ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس پتہ ہے گناہ گار نے وہ 5 جملے کیا کہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. ذرا سوچئے، میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا ہے مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے. دوسرا سینٹنس کیا تھا؟ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہ گاروں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہ گار ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ اپنے گناہوں کا اعتراف، اقبال جرم ہے. بندے کو کہو تو گناہ گار، بولتا ہے میں کدھر گناہ گار بھائی، مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی. ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں. اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو، اللہ سے چھپتا نہیں کچھ. ادھر اقبال کریں، ادھر مانیں، ایکسپٹ کریں. ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں، اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں. کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہ گار، اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ یا اللہ ہوں بڑا گناہ گار، میں گناہ گاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہ گار ہوں. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے. مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے. تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں؟ مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا؟ تو کریم، تیری جنت بہت بڑی، تیری رحمت بہت بڑی. تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا. چوتھا سینٹنس کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا. اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں راضی ہوں. مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو ویسے ہی مالک ہے، تو ویسے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے. اور آخری جملہ سنیے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں، آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے. ہم مانتے ہیں یا اللہ، ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے. مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے. دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے. ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں. ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں. مولا تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی
تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے۔ تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں، کلیمٹی میں ہیں، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی، بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے۔ اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں۔ سورج گہن ہو رہا ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں۔ چاند گہن ہو رہا ہے، پیارے آقا نماز کی طرف، یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن، ہونے والی لگ رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے، یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے۔ قرآن نے فارمولا دیا نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے۔ تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے، میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے۔ اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا، مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اچھا اب صبر کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو، یقیناً یہ بھی صبر ہے، مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے، جو اس سے بھی افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے، حرام کے لیے دل چاہے، نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے۔ یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے۔ اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمیں کوئی برا بلا کہے، ہم اسے معاف کر دیں، صبر کریں، یا جسمانی تکلیف ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو یہ 2 قسم کے صبر ہیں، اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب آپ اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں، میں کہتا جاؤں گا، آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے، صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں، صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک نفسانی خواہشات، گناہ کا جی چاہتا ہے، کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا۔ لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دل چاہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، علاقہ بھی چینج کر لیا، شہر بھی تبدیل ہو گیا، nobody here to watch you، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں ہیں؟ جتنے بھی گناہ ہیں، واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، معاذ اللہ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، واٹ ایور، ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے، ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے، بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے، جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے۔
اچھا لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے, آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم, مگر اس کا جواب باقی ہے, عذاب باقی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا, انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا, انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے, فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں, اس کے 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے, لذت پاتا ہے, وہ گناہ ختم, عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے, فجر کے لیے اٹھنا, نیند آ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا, آپ اٹھے, آپ نے وضو کیا, فجر پڑا, وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا, واپس سونا تو سو جائیے, مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں, لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا, آپ آ گئے, آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے, پھر چلے گئے, وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا, مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا, جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا, آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے, 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, بری باتیں کروں گا, 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا, 2 ڈھائی 3 گھنٹے, بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا, قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا, مزہ نہیں آ رہا, بوریت ہوگی, چھوڑنا یار, تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی, بس 2 گھنٹے کی, اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو, تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا, کیا خوبصورت آیت ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اب رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, مبارک ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا, صبر کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, 1 نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے, ہاں دل بہت چاہتا ہے, مگر یہ صبر جو ہے نا, ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے, جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے, وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت, کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا, برا بھلا کہا, یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی, اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, گالی کا جواب گالی, اینٹ کا جواب پتھر, انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فور ٹیٹ, جیسے کو تیسا نہیں, یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی. اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں, بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں, مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے, میں بھی تو پتا چلے کون ہوں, اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات پتہ ہے کیا ہے, جو ٹٹ فور ٹیٹ کرتا ہے, گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے, وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے, میں بھی ویسا ہی ہوں. او بھائی. اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل, جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں, بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. جناب والا, شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں, پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں, مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں, یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں, ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا. تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا جناب. حدیث پاک کیا ہے, ہو از مور اسٹرانگر, ہو از مور پاورفل. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اصل بہادری یہ ہے. تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے, ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے, تو بدلے نہیں لینا ہے, معاف کرنا ہے. ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. واٹ از دا میننگ, اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اللہ مجھے بھی معاف کر دے. ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر دیر از اے کوسچن, آپ نے معاف کر دیا سب کو؟
بندہ کہتا نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, میں تو موقع کی تلاش میں, بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ, ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے, بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں, کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے, بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ, کمال ہے یار. یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں, دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی ہے, ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے, وہ کہتی شوہر سوری کہہ دے تو میں آ جاؤں گی, شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا. ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی, اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو, بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں, اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا, اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. لک ایٹ دا وے ٹو ٹاک, یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا, پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو. تو دشمنیاں نہ رکھیں, غصے پر قابو پائیں, معاف کریں. ایک حدیث سن لیجئے, لرزا دیتی ہے, ڈرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث کا خلاصہ ہے. اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں, ہم رحم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے, ہم کسی پر رحم نہ کریں. نہیں ہوگا رحم, پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں. اب ایک آیت سنیے گا, اس کے تحت ایک واقعہ, اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی, غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا, ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی ہے اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, ہم تو غریب ہیں, ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں, یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں, جتنی آپ کی حیثیت. یہ کاروبار ہے, آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا, آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں, آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. If you want to take out yourself from that problem, آپ آئیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے, فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز, پرابلم, بیماریاں, مشکلیں, قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی, کبھی بھوک آئے گی, کبھی مال کم ہو جائیں گے, کبھی ڈسٹربنس آئے گی, خوف آ جائے گا. تو بی ریڈی فار دیٹ, صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے یا لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے, نہیں ہے نا, اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو, تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ, تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیوں کہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں, یا یہ بھی نیت نہیں ہے. ایک بات, ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں. پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ سب رب کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے. ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں, کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں, وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے. دنیاوی طور
طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے, تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے, وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے, مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر, ایکچولی ہی ہیو اٹارنی, ہی ہیو پاور آف اٹارنی. بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو, اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں, اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے. ہاں, دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں, رب کا اس میں کوئی دخل نہیں, تو یہ شرک ہے, یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی, نبی, صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے, رب کی عطا ہے, رب ان کو دیتا ہے, رب کو کوئی نہیں دیتا. رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے قرآن پاک کی اس آیت. دیکھیں, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کے بارے میں نبی پاک نے کیا یہ نہیں کیا کہ انہیں غلام دے دیا یا خادم دیا. یار آقا نے فرمایا ہے فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو. اللہ, تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہاں پہلے تسبیح فاطمہ کی خوبصورت بات بتا دوں. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی تھک جائے, آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو کام کاج سے تھک جاتا ہے, روزے میں تھک جاتا ہے, تسبیح فاطمہ پڑھ لے, انشاءاللہ آپ کی تھکن جو وہ ریلیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. مگر یہاں اسلامی بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ جو گھر کے کام کاج نہیں کرتی, اور یہاں ایک اور پرابلم کیا ہو گیا اشفاق بھائی, طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا, اور اس کی ایک بڑی وجہ, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو گھر کے کام کاج سکھانا ہی چھوڑ دیا. اب ماسیاں گھر میں ہیں, کام کرنے والے والیاں ہیں, تو بندہ کہتا کیا ضرورت ہے میری بچی کو کام کرنے کی. لیکن جس سسرال میں اس نے جانا ہے, اگر اس کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا, گھر گھرستی ہی نہیں آتی, اس کو کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا, طے کیسے کرنے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا, اتنا کوڑا اپنی بچی کو رکھتے ہیں کہ بعد میں نیکسٹ لائف میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے. یہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بے شک اللہ نے آپ کو نوازا ہے, آپ کے گھر میں ملازمین کیوں نہ ہوں, آپ بچی کو گھر کے کام کاج ضرور سکھائیں, کیونکہ جو بھی خاتون گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہے وہ دوسرے گھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے. ہمیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے. تو اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک خادم کیا جنتی خادم دے سکتے تھے, آپ تو جنتی خزانوں کے مالک ہیں نا, مگر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح فرمائی. تو یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کیسے کریں, اور یہاں ان بچیوں کے لیے بھی درس ہے. اب عید کے دن قریب آ رہے ہیں, تو جو بیچارے ایسے لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہیں یا غریب لوگ ہیں, ان کے گھروں میں فرمائشی لسٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں عید کے دنوں میں یہ بھی چاہیے, یہ والے کپڑے بھی چاہیے, تو یہ بھی چیزیں چاہیے. اب وہ کہتے ہیں ہمارا کھانا مشکل سے پورا ہو رہا ہے, مگر گھر کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے ہمیں چاہیے. تو یہاں میں عرض کروں گا کہ میری وہ بہنیں مجھے اگر سن رہی ہیں, گھر کے افراد سن رہے ہیں, خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا صدقہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں, اور نبی پاک کے فرمانے پر خدا نہ خواستہ انہوں نے آرگیومنٹ نہیں کیا, انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کام کیا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیلیبریٹلی, فاقے والی, غربت والی, دانستہ زندگی گزاری. آپ کے لیے تو جنتی خزانے آ سکتے تھے, مگر آپ فاقوں میں رہا کرتی تھی. تو یہاں میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بچوں کے والد ہیں, یا آپ کے اپنے والد ہیں, یا بڑے بھائی ہیں, اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے, اور آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں وہ لے کر دے رہے, تو پلیز انہیں پریشر نہ دیجئے, کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, یا وہ بیچارے مریض ہو جاتے ہیں, یا پھر اللہ نہ کرے وہ حرام کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے یا تو گھر میں حرام روزی آتی ہے, یا اللہ نہ کرے پھر کوئی قانونی کارروائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان تمام ہمارے غریب مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے, ان کے رزق میں اللہ وسعت دے دے, مگر پریشر نہ دے. تھوڑا سا وقت مگر مشکل ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہیں, انشاءاللہ جلد اچھے دن آ جائے گا. اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں, تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی, محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی, اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی. مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے, عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے. ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان, آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے, عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے, اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے. معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے.
اللہ اکبر. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی. عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریب جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا. کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی. بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی. جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں. پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ایسی ایسی رسمیں تھی، ایسے رواج تھے. عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوع بن کر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا. مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے. عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے. عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے. عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی. اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی. الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھی، انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئی. چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہے. اللہ اکبر. گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں. اللہ اکبر. عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے. اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں. ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. سبحان اللہ. اب اس آیت کا شان نزول ابن جریر و ابن ابی حاتم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث مرد اس فوت شدہ کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے. اس کو روکنے کے لیے آیت کریمہ کا پہلا حصہ کرہن تک نازل ہوا. اچھا، پھر امام زہری فرماتے ہیں کہ بعض خاوند جن کو اپنی بیویاں ناپسند ہوتی تھی تو وہ انہیں نہ تو اچھی طرح بساتے تھے نہ انہیں طلاق دیتے تھے، بلکہ ان کی موت کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کے گھر اور ان کے نکاح میں وہ عورت فوت ہو جائے اور اس کی تمام میراث لے لیں. ان کو اس ظلم سے روکنے کے لیے اس آیت کریمہ کا ایک حصے کا نزول ہوا.
ایک قول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ عورتوں کو طلاق دیتے، پھر رجوع کرتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح اس کو معلق رکھتے تھے، نہ وہ ان کے پاس آرام پا سکتی، نہ دوسری جگہ ٹھکانہ بنا پاتی۔ اس کو منع فرمایا گیا، غرض یہ کہ اس کی زندگی برباد کر دیتے۔ تمام ظالم خاوندوں کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آیت کریمہ کا آخری جز نازل ہوا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آئیے اس آیت کے پس منظر میں آج کے دور کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ موجودہ کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ یہاں تو جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کریں۔ انہی حالات میں کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارا معاشرے میں بھی اس وقت یہی حالات چل رہے ہیں؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا، جھاڑنا وغیرہ۔ عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب فرعون بنے بنے آگے آگے جا رہے ہوتے۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتاً بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا۔ الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جا رہی؟ اللہ عز و جل کرے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور وہ اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں۔ نیز ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی کچھ غور کریں جو اسلام سے شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت سختیاں ہیں۔ وہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا اس آیت کا جو ایک جز ہے، عسا ان تکرہوا شیئا، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت عمدہ نفسیاتی طریقہ بیان کیا جا رہا۔ بیوی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر بد خلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو، بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے۔ یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے تعلقات کے لیے نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت خوبصورت قرآن کا یہ حکم ہے۔ اگر ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں اس پازیٹیونیس کو، اس مثبت طریقے کو اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں، شامل کر لیں اپنی زندگی میں، تو زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کسی کی بیوی بدصورت ہے لیکن اس سے آدمی کو نیک اولاد حاصل ہے، یا اگر بدصورتی کو گوارا کر لے تو اس کی زندگی امن سے گزرے گی، لیکن اگر طلاق دے دے تو بعض اوقات نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی تو چھوٹ جائے گی مگر بچے بھی چھوٹ جائیں گے۔ ساری زندگی ایسی تکلیفوں اور اذیتوں میں گزرتی ہے، اولاد کے حصول کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، حقوق کی لڑائی میں جناب بندہ مصروف ہو جاتا ہے کہ پھر زندگی کوئی اور کام کی نہیں رہتی۔ یوں ہی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی ادارے میں، کسی آفس میں ایسا بندہ رکھا ہوتا ہے جو بندہ کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہا ہوتا مگر اس کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہے لیکن نظام کے لیے وہ ضروری ہے تو اسے چلنے دیا جائے، اور اگر اپنی ناپسندیدگی کو فیصلہ کر دیا، فارغ کر دیا، تو بعض اوقات پورے آفس کا، پورے ادارے کا نظام بیٹھ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایسی جگہوں پر فوائد کو دیکھتے ہوئے چھوٹی موٹی باتوں کو برداشت ہی کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتائے جائیں۔ نیز قرآن و حدیث میں اس تعلق سے منقول جو فضائل ہیں اور وعیدیں ہیں وہ بتائی جائے۔ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو، پھر بھی نہ مانے تو مناسب انداز میں انہیں سزا دی جائے۔ اس مار سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر ایک تو ضربے لگا دی جائیں۔ وہ مار مراد نہیں ہے جو ہمارے یہاں جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے پر اور سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں، گھوسوں اور لاتوں سے پیٹتے ہیں، معاذ اللہ ڈنڈا یا جو کچھ ہاتھ میں آئے اس سے مارتے اور لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ سب حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ اور پرلے درجے کی جہالت ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور پھر اگر وہ اپنی غلطی پر معافی مانگ لے تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی جب گناہ کے بعد توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ
तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेता है, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम्हारी जेर दस्त औरत जब कसूर करने के बाद माफी तलब करे और नाफरमानी छोड़कर इताअत गुजार बन जाए तो उसकी माजरत कबूल कर लो और तौबा के बाद उसे तंग न करो। बीवी जब गलती पर माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। इस आयत से उन लोगों को दरसे इबरत हासिल करना चाहिए जो औरत के 1000 बार माजरत करने, गिड़गिड़ा कर पांव पकड़ने, तरह तरह के वास्ते देने के बावजूद अपनी नाक नीची नहीं करते और सिनफे नाजुक को मशके सितम बनाकर अपनी बुज़दिली को बहादुरी समझते हैं। अल्लाह ताला इन बहादुरों को आजिज़ी और समझने की तौफीक अता फरमाए। अब इस आयत से जो मदरी फूल सीखने को मिलते हैं उसको समराइज करते हैं, उसका खुलासा सुन लेते हैं। ये नंबर 1, औरत पर बिला वजह बदगुमानी न करे, बगैर तहकीक के उसे बुरा न समझे। नंबर 2, अल्लाह ताला कभी बदशिकल और बद इखलाक वाली बीवी से भी अच्छी औलाद अता फरमा देता है जिससे माँ बाप दीन और दुनिया में सुरखुर हो जाते हैं। और नंबर 3, नेक साले औलाद अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। जिसे अच्छी औलाद मिली उसे दोनों जहान की खैर मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको माँ बाप की मग़फ़िरत करवाने वाली औलाद अता फरमाए, हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए, हमें जुल्म व सितम से महफूज फरमाए और अल्लाह की अता पर कनाअत नसीब करे। अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना हमें नसीब हो जाए। ऐ काश थोड़ी बहुत मुश्किल आ जाए तो उसको सब्र करना भी नसीब हो जाए। क्या खूबसूरत कुरान है और क्या प्यारे इसके पैगाम हैं। औरत के लिए अफजल चीज ये कि उसे कोई गैर मर्द ना देखे। अब यहाँ बदकिस्मती से हाल ये है कि तैयार होकर ऐसी चीजें पहनकर, ऐसा मेकअप करके बाहर निकलना है ताकि लोग देखे। कितना फर्क है, यानी इनको ये एहसास भी नहीं होता कि हम क्या करने जा रही हैं। वालिद कितना समझा लेगा, भाई कितना समझा लेगा। आप खुद से ये फैसला करें ना। हमें पढ़ना चाहिए और घर में बीबी फातिमा की सीरत को बयान करना चाहिए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मर्द कितनी कोशिश कर ले घर का माहौल बदलने की, अगर घर की एक औरत बदल जाए ना और वो नेक बन जाए, आप देखें घर का माहौल कैसे बदल। जो इम्पैक्ट लेडीज डालती है ना घर के माहौल को बदलने में। अगर आपके घर में कोई एक इस्लामी बहन बा पर्दा हो जाए, बा अमल हो जाए, तहज्जुद गुजार हो जाए, उसका जो इम्पैक्ट आता है ना बच्चों पर और घर पर, अल्लाह अकबर, वो अमेजिंग हो। वाकई हमें अपने घर में खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला की सीरत को बयान करना चाहिए और अल्लाह हमारी माओ बहनों को उस पर अमल करा। खातून जन्नत इतनी हयावादी, इतनी पर्दे वाली हैं कि जिंदगी भर तो पर्दा किया, मगर जब आखिरी वक्त आपको एक डोली दिखाई गई जिसमें ऐसी डोली जनाजे की बनाई गई, आपको बताया गया कि ऐ बीबी, आपका जनाजा जब इसमें ले जाया जाएगा किसी गैर मर्द की आपके जनाजे पर नजर नहीं पड़ेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुनिया से पर्दा फरमाने से लेकर उस दिन तक आप मुस्कुराई नहीं थी। एक ही बार मुस्कुराई उस डोली को देखकर, जिससे ये उन्हें इत्मीनान हो गया कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ेगी। और हमारी खातून जन्नत के पर्दे का आलम यह है कि जब कयामत के दिन आप पुल सिरात से गुजरेंगी तो कयामत के दिन उलमा फरमाते हैं ये ऐलान होगा कि तमाम अहले महशर अपनी आंखें नीची कर ले, निगाहें नीची कर ले, खातून जन्नत की सवारी गुजरने वाली है। ऐसी बापर्दा खातून जिनका हम सब अब उनकी गुलामी का दम भरते हैं, पंजतन का अपने आप को हम गुलाम कहते हैं। मेरी इस्लामी बहनें सोचें कि वो तो जनाजा भी कोई ना देखे, इसकी तमन्ना करें। और आज हमारी बहनें बाजारों में बेपर्दा घूमे। ये सच्ची गुलामी नहीं है अहले बैत की। उनकी सीरत मुझे और आपको ये पैगाम देती है। जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, अपने घर में पर्दे की तरकीब बनाइए, घर वालों को समझाइए बेपर्दगी घर में नहीं होनी चाहिए। और जो बहनें मुझे सुन रही हैं वो खुद से ये प्लान कर लें, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी बेपर्दा नहीं घूमेंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको हया की तौफीक नसीब फरमाए। निस्बत सरकार क्या है सुनिएगा। एक बार सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की फूफी जान हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला उनको किसी ने कह दिया कि ऐ सफिया, अल्लाह पाक की बारगाह में आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिश्तेदारी कोई फायदा न देगी। तो हजरत सफिया ने ये सुना तो आप बड़ी गमजदा हो गई। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तक जब ये खबर पहुंची तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर एक जलाल की कैफियत तारी हुई। हजरत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, लोगों को जमा करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मदीने के लोगों को जमा किया गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की और फरमाया, क्या हाल है उन लोगों का
जो ये गुमान करते हैं कि मेरी रिश्तेदारी फायदा नहीं देगी, कयामत के दिन हर हसब व नसब यानी नस्ली और ससुराली रिश्ता टूट जाएगा, मगर मेरा सबब और नसब कि वो दुनिया और आखिरत में जुड़ा हुआ है। यानी कयामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, मगर नबी पाक से जो रिश्ता है, जो आपकी आपके कराबतदारों का रिश्ता है, वो कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। अल्लामा सैयद इब्ने आबदीन शामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, तकरीबन इन्हीं अल्फाज की हदीस कई सनदों से मरवी है। इसके अलावा बहुत सारी अहादीस हैं जिनसे साबित होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नस्ब पाक आपकी औलाद को जरूर नफा पहुंचाएगा। ये दुनिया से अच्छे हाल में रुखसत होंगे, आखिरत में नजात पाएंगे। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद अतहार दुनिया और आखिरत में बड़ी सआदतमंद है। सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिए कि ये कैसा रिश्ता है कि जब मर्द और औरत का इंतकाल हो जाए तो मर्द के लिए अब गैर हो जाती है, अब उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बाप बेटा भी कयामत के दिन एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। मगर सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए अहले बैत की शान पर कि इनका पाकीज़ा नसब वो मुबारक और मजबूत रस्सी है जिससे कभी नहीं टूटना है। ये नसब दुनिया में भी कायम है, कब्र में भी कायम होगा, हशर में, मीजान पर, पुल सिरात पर, हर जगह इंशाअल्लाह ये काम आएगा। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन नबी पाक की अहले बैत जो उस जमाने में थी और उसके बाद आज भी जो सैयद साहिबान हैं, हमें उनसे भी मोहब्बत से पेश आना है, उनका भी अदब करना है। उनकी रगों में भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह, हम जो गैर सैयद हैं, बड़ी अहम बात कहने जा रहा हूँ, हम हजारों साल अल्लाह पाक की बेरिया इबादत करें, बगैर दिफलावे वाली हजारों साल इबादत कर लेना और सारी जिंदगी सजदे में गुजार दें, हमें वो शरफ हासिल नहीं हो सकता जो सैयद ज़ादों को हासिल है, क्योंकि सैयद ज़ादे नबी पाक के जिस्म पाक का हिस्सा है। उनकी रगों में दौड़ने वाला खून रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खून है और गैर सैयद को ये नसब और ये बरकत हासिल नहीं हो सकती है। ये बात हमेशा एडमिट रखनी है कि आले रसूल की शान ही निराली है और हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे सहाबा ने इसको उसी अंदाज से ट्रीट किया। अपने दौर में जिस तरह वो आले रसूल से प्यार करते थे, ये हम सब के लिए दर्स है। तकरीबन 85 साल एक हज्जत बीने सुनहरी जारियों के रूबरू सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुई। अपने टूटे फूटे अल्फाज में सलातो सलाम अर्ज करना शुरू किया, मगर उस खातून की एक और खातून पर नजर पड़ी कि जो किताब के जरिए बड़े अलकाब के साथ, बड़े तलफ़्फ़ुज़ के साथ सलातो सलाम अर्ज कर रही थी। वो देखकर बेचारी अकबर बुढ़िया का दिल डूबने लगा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं जो अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ सलाम अर्ज कर सकूं। मुझ अनपढ़ का सलाम आपको कहाँ पसंद आएगा। दिल भर आया, रो धोकर चुप हो रही। रात जब सोई तो सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। क्या देखती है कि सराहने उम्मत के वाली सरकार आली वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। लम्हाए मुबारका को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे। अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए, मायूस क्यों होती हो, हमने तुम्हारा सलाम सबसे पहले कबूल फरमाया है। तुम उसके मददगार हो, तुम उसके तरफदार जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए। लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो तड़प रहे हैं मदीने जाने को। यकीन कीजिए, तसव्वुर के लिए पासपोर्ट जरूरी नहीं, तसव्वुर के लिए वीजा भी जरूरी नहीं। आओ आज तसव्वुर में, इस मुबारक महफिल में हम भी मदीने का सफर इख्तियार करते हैं। ताहिरी इबादतों में, जिस्मानी इबादतों में सबसे मुश्किल काम क्या है? नमाज पढ़ना। तो ये दो अहम काम दिए गए कि सबर और नमाज से मदद चाहो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सबर और नमाज से मदद मिलती कैसे है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इसमें क्या मामूल था। अब जरा सुनिएगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का यही मामूल था। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब कोई सख्त मुहिम पेश आती तो आप अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हो जाते। जब मैं खुद इस आयत की कुछ दिनों पहले तैयारी कर रहा था
پر ایک نیا کہتے نا نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں, مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب آگے چلیں, حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی, یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے, بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے, تو اب جنگ پہنچ گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی. اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں, انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں. اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا, تو آپ اب اس کو کیا کرتے کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا, ان کے ساتھ ساتھ خیریت سے آ جائیں, تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے, اس کی خبر نہیں آ رہی, یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے, یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے, تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا. حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی, وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ, نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں, جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ. تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے, اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. And it means namaz is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا, آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. مکروہ وقت نہیں ہے, آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی, نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی. آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, and he was billionaire on that time. سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی, انکانشیس ہو گیا, تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ, لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے, آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں. دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو, یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی, اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے, اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی, اللہ سے مدد مانگی, اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں. ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے, ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں, کلیمٹی میں ہیں, تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے, آندھی چلتی تھی, کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی, نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا اب مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے, پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے, نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا.
मगर करना क्या है, सब्र करना है। अच्छा, अब सब्र के बारे में दो बातें बड़ी अहम हैं कि सब्र नॉर्मली हम जब भी सब्र के बारे में सुनते हैं तो सब्र हम कहते हैं यार तकलीफ आई है सब्र करो, यकीनन ये भी सब्र है, मगर सब्र की एक और किस्म भी है जो उससे भी सुपीरियर है, जो उससे भी अफजल है, और वो क्या है, गुनाह के लिए दिल चाहे, हराम के लिए दिल चाहे, नफसानी ख्वाहिशात बुरा काम करवाना चाह रही हैं और बंदा उस पर सब्र करे। ये सब्र जो है ना, ये शरीयत को और महमूद है और बड़ा अफजल है कि इंसान को जी चाहे कि फला गुनाह करना है मगर वो उस पर सब्र करे। और दूसरा सब्र वही है जो हम जानते हैं कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई हमारा अल्लाह ना करे किसी से लड़ाई हो जाए, हमें कोई बुरा भला कहे, हम उसे माफ कर दें, सब्र करें। जिस्मानी तकलीफ है, कारोबार में प्रॉब्लम है, हम अल्लाह की रजा पर राजी रहें। तो ये दो किस्म के सब्र हैं। और जब कोई बंदा सब्र करता है ना, तो कुरान और हदीस और बुजुर्गाने दीन के अकवाल से मैं अब उसको इसके 10 फायदे बताना चाहता हूं। मैं कहता जाऊंगा, आप अल्लाह के जिक्र की नीयत से सुभान अल्लाह भी कहते रहें, जन्नत में दरख्त भी लगाते रहें, ठीक है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करने वाले को उसके अमल से अच्छा अजर मिलेगा, सब्र करने वाले को बेहिसाब अजर मिलेगा। सब्र करने वालों की जजा देखकर कयामत के लोग हसरत करेंगे। सब्र करने वाले रब्बे करीम की तरफ से दुरूद और हिदायत और रहमत पाते हैं। सब्र करने वाले अल्लाह को महबूब हैं। सब्र आधा ईमान है। सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सब्र करने वाले की खताएं मिटा दी जाती हैं और सब्र हर भलाई की कुंजी है। अब आते हैं इन दोनों सब्र को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक नफसानी ख्वाहिशात, गुनाह का जी चाहता है, क्योंकि नफ्स है ना, वो तो हर वक्त मौज मस्ती चाहता है, वो तो हर वक्त चाहता है जनाब बस ये भी काम कर लूं, वो भी कर लूं। अब मुझे ये देखना है कि मेरा ये काम अल्लाह को राजी करेगा या रब को नाराज कर देगा। लेकिन जो नफसानी ख्वाहिशात पर सब्र करता है ना, गुनाह से अपने आप को बचाता है। कुरान क्या कहता है, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। और रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना। दिल चाह रहा है, शैतान कह रहा है कर ले, कोई देखने वाला नहीं, तो इलाका भी चेंज कर लिया, शहर भी तब्दील हो गया, नोबडी हियर टू वॉच यू, मगर अल्लाह देख रहा है। अच्छा, नॉर्मली अगर गौर करें हम गुनाह करते क्यों हैं, जितने भी गुनाह है, वॉट एवर द लिस्ट ऑफ गुनाह उठाइए, कोई शराब पीता है, कोई बदकारी करता है, मादल्ला, कोई जुआ खेलता है, कोई जनाब बेहयाई करता है, गंदी चीजें देखता है या झूठ बोलता है, वॉट एवर, इन तमाम गुनाहों में थोड़ी सी लज्जत है, टेस्ट, ठीक है। गीबत में भी टेस्ट है, बल्कि किताबों में आया कि गीबत में शराब से भी ज्यादा मजा है, जब भी तो बंदा छोड़ता नहीं है। अच्छा, लेकिन तमाम टेस्ट में एक बड़ी अहम बात अब मैं कहने जा रहा हूं। ये बुजुर्ग ने बड़ी कमाल की वन लाइनर हमें दे दिया है। वो कहते हैं कभी भी लज्जत के लिए गुनाह मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह का जवाब और पनिशमेंट बाकी रह जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले को सामने रखें कि जब भी हम गुनाह करते हैं, फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स की एक एंजॉयमेंट है, आफ्टर दैट एंजॉयमेंट खत्म, मगर उसका जवाब बाकी है, अजाब बाकी है, अल्लाह ना करे अल्लाह नाराज हुआ तो पनिशमेंट बाकी है। तो क्या फरमाया, एंजॉयमेंट के लिए गुनाह मत करना, एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अजाब बाकी रह जाएगा। और अगला सेंटेंस कितना खूबसूरत है, फरमाते कभी भी तकलीफ की वजह से नेकी मत छोड़ना, तकलीफ खत्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाएगा। है, अब मिसाल देता हूं, इसके 2-3 एग्जाम्पल समझिए।